ایک تو 14 فروری کو بے حیائی کے نام پر بے حیا ایک دن مناتے ہیں، بے حیائی کا بازار گرم کرتے ہیں۔ 14 فروری کا دن وہ ایک عیسائی راہب تھا۔ عیسائیوں کے ہاں مورخین نے لکھا ہے کہ راہب اور راہبہ کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، وہ ایک خاص ان کا ایک درجہ ہوتا ہے، وہاں جا کر نکاح۔ انہوں نے ایسے عشقیہ چال چلی اور منہ کالا کیا ایک دوسرے سے، اور ان کو مذہب اور کلیسا اور گرجے کی توہین اور پامالی کی بنیاد پر ان کو سزائے موت دی گئی، پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ بعد میں آنے والے احمقوں نے انہوں نے اسے شہید محبت کہہ دیا اور یہ دن منانا شروع کر دیا۔ اسی مہینے میں بسنت کا تہوار منایا جاتا ہے، یہ سالگرہ ہے، یہ ہیپی نیو ایئر ہے، یہ ویلنٹائن ڈے ہے، یہ بسنت ہے، اور اسی طرح یہ 25 دسمبر کرسمس ڈے ہے، اسی طرح اور ہولی کے نام سے فلاں کے نام سے اس میں مسلمان ملوث ہوتے ہیں۔ دور کرے، اب تو یہ دور کے رشتے تو دور کے رہے، قریبی سکے بھائی، سکا باپ اور بیٹا، ماں اور بیٹی، ابھی بہو اور ساس کا تو دور کی بات ہے، دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ صلہ رحمی کا ہم نے خاتمہ کر دیا۔ نہیں جی، میری چارپائی کو ہاتھ ہی نہ لگائے، میرا پتہ لینا ہی نہ آئے، میرا جینا مرنا ختم ہے۔ مگر نہ شادی ہوتی ہے، منگنی ہوتی ہے، رسومات ہوتی ہیں، ہم نمازی ہیں، میں اور آپ، ہماری ماں بہن کے سر پر دوپٹہ تو دور کی بات ہے، گلے میں دوپٹہ نہیں ہوتا، گریبان نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسے ایسے کرتب دکھاتی ہیں، چلو چلن دی ہولی، یہ ہم کہتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں تو پھر ہم فکر کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر میں کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف میلی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور پھول لے کر 14 فروری کو یا کسی اور موقع پر ایسے کھڑا ہو جائے تو پیش کروں گا میلی نگاہ سے، کل ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوگا، میرے گھر میں ایسا ہوگا، آپ کے گھر میں ایسا ہوگا، اگر آپ ایسا دیکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اذا فعل فعل، جو کرتا ہے اس کو بھرنا بھی پڑتا ہے۔ سانپ کے پیچھے چلو، شیر کے پیچھے چلو، لیکن عورت کے پیچھے نہ چلو، یہ عربی کا ایک مقولہ ہے۔ سانپ کے پیچھے شیر کے پیچھے چلو گے جان تو چلی جائے گی، اگر عورت کے پیچھے چلو گے جان جاتی رہے گی، ایمان بھی چلا جائے گا۔ اس لیے صرف 14 فروری والے دن بے حیائی سے بچنا ضروری، جہاں ضروری ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گھروں میں تقریبات ہوتی ہیں، جو بے پردگی ہوتی ہے، جو کزنوں کا آپس میں اور مخلوط ماحول لڑکیوں لڑکوں کا بنتا ہے، اس میں بھی تو ہم مجرم ہیں۔ کوئی بات نہیں جی، یہ خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، ماں گھر نہ ہو تب بھی آ رہا ہے، باپ گھر نہ ہو تب بھی آ رہا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں، اکیلی ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ یہ ٹیچر ہے میری بیٹی کا، بیٹی اکیلی جا رہی ہے آ رہی ہے، موبائل ہاتھ میں تھمایا ہوا ہے، لوگوں کی نظریں ہیں اس پر۔ ایسے دیوس اور بے غیرت بھائی اور باپ کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی، ایسے لوگ بے غیرت ہیں۔ عورتوں کو ہم نے اپنا سربراہ بنا رکھا ہے گھروں کا۔ ہاں، ریاست کی حکمران عورت کا بننا درست نہیں ہے، وہ قوم کبھی ترقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جس گھر کی سربراہ عورت بن جائے وہ گھر بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، فہم و تفہیم کے ساتھ معاملات حل کرنے چاہیے، جہاں عورت کے حقوق ہیں اس کو دینے چاہیے، یہ بھی نہیں کہ عورت پر پریشر، دباؤ اور ناجائز سختی کی جائے، اس پر مناسب انداز اپنایا جائے۔ مگر بہت سارے ہمارے معاشرے کے ایسے صوفی مرد ہیں، بیگم وہ مطالبہ بھی کوئی نہیں کرتی، اے اللہ اللہ علیہ تو ہی ہے، سارا کچھ تو ہی ہے، میں تو سمون بکمن، میں تو نام ہی بوجھ جا، مینوں کسے گل دا نہیں پتا، بازار بھی تو جانا، سودا بھی تو لیانا، سارا کچھ تو کرنا، میرے کپڑے بھی تو لے کے آنا، بچیاں بھی تو لے کے آنا۔ میں نے ایسے مرد دیکھے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ یہ 14 فروری والا دن، یہ جسے ویلنٹائن، جو ایک عیسائی راہب تھا، مختلف روایات میں بعض نے یہودی کہا ہے، یہ انہوں نے منہ کالا کیا تھا، جنہیں شہید محبت کا نام دیا گیا، شہید عشق کا نام دیا گیا ہے۔ یہ شہادت بھی بس ایسے جہاں مرضی شہید کا لفظ جوڑ دیتی ہے، کوئی سیاستدان مرتا ہے تب بھی شہید ہے، وہ کرسی کی اقتدار کی خاطر مرتا ہے وہ تب بھی شہید ہے، کوئی بس یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک بزرگ کہتے یہ شہادت جو ہے نا، یہ ایسے ہے جدہ آلو گنڈے نا ہر بندہ گھر نہیں جاتا۔ حضرات، بسنت ایک خونی کھیل ہے،
یہ بسنت روپے پیسے کا ضیاع کرنے والا ایک کھیل ہے، یہ بسنت لوگوں کا خون بہانے والا کھیل ہے، یہ قاتل کھیل ہے، یہ ڈور قاتل ڈور ہے۔ محدود ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس سے کئی لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے، دیکھو لوگ جو پتنگ بیچتے ہیں ان کی روٹی روزی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، ڈور بیچتے ہیں۔ اسی طرح کئی ایک لوگ ہیں پان سگریٹ والے ہیں، ایسے کئی بہانے بنائے جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں یہی تو حکم دیا گیا، اللہ کی بندگی کرنی ہے، حلال کھانا ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، حرام کا لقمہ نہیں کھانا۔ پتنگ بیچنے والے حرام کھا رہے ہیں، اہل علم کا کبار فقہا کا فتویٰ ہے۔ گانے گانے والیاں عام ہو جائیں گے اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔ آج شراب کو مختلف نام دے کر حلال نہیں سمجھا جا رہا، آج گانے کو، موسیقی کو روح کی غذا نہیں سمجھا جا رہا۔ اور یہ شادیوں پر تو ہمارے یہاں تو مذہبی گرانے بھی میں نے عرض کیا کہ وہ محفوظ نہیں رہے، بچنا ہوگا لغویات سے، منکرات سے۔ گرانی میں دیں، باپ کا بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول ہونا چاہیے، ماں کا بیٹیوں کے ساتھ دوستانہ ماحول ہونا چاہیے، بچے ہر بات ماں سے شیئر کریں، بچیاں اور بچے باپ سے شیئر کریں، معاملات کا حل ہو۔ پھر بعد میں جب مصیبت پڑ جاتی ہے تو من دسیا کیوں نہیں سی، تو سختی پہلو انہیں کیتے سی کو بچہ ڈردا ڈردا دستا ہی کوئی نہیں سی۔